جو محترمہ شاہدہ کا خطاب جو اب بیان سن رہی تھیں، اور ان کے بیان میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی کی ادائیں اور نبی کا طریقہ اور نبی کی چاہت، نبی کی محبت کا تذکرہ تھا، اور دل بڑا بے چین اور بڑا مجبور بے نوا لگ رہا تھا کہ کاش مدینہ ہم نے دیکھ لیا ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے عابدہ روضہ اطفال کی سابق طالب علمہ محفوظ پرویز کی نعت کو سنا، تو سچی بات یہ ہے کہ عشق اور محبت کیا چیز ہوتی ہے وہ اگر آپ کو پتہ کرنی ہے تو پھر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھو۔ محبت کا آپ کو ٹمپریچر اگر ناپنا ہے تو پھر اپنے نبی کی زندگی میں دیکھو۔ ایک شعر تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ مجھے مدینہ اس لیے جان و دل سے پیارا ہے کہ وہاں رہتے ہیں میرے دلبر، میرے آقا میرے دلبر مدینے میں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جس نے اپنا دلبر محمد کو بنایا، جس نے اپنا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشق ہو گیا، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا کہ اللہ خود قرآن میں فرما دیا ہے، لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو گیا، انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جس نے عشق کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ امر ہو گئیں، وہ بلال حبشی کالا کلوٹا جس کے موٹے موٹے اونٹ، جس کا چہرہ کالا کلوٹا ایک دم حبشی غلام، وہ میرے نبی پر عاشق ہو گیا، اور اللہ نے یہ طے کر دیا کہ تمہارا عشق میرے محبوب سے ہے، تمہاری محبت محمد الرسول اللہ سے ہے، تمہاری چاہت میرے حبیب سے ہے۔ تو اے بلال کہ تم مؤذن رسول کہلائے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ساری امتیں کھڑی ہوں گی، ساری امتیں کھڑی ہوں گی، جنت کے دروازے پر سب انتظار میں ہوں گے، سب سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخلہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر ہوں گے، میرے نبی پاک سواری پر بیٹھ جائیں گے اور پھر انتظار کریں گے کہ سواری کو لے کر جانے والا کون ہوگا۔ جو پوری امتیں دیکھیں گی، پوری امتیں دیکھیں گی، کوئی یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ابو بکر آئیں گے، کوئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ عمر آئیں گے، کوئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ علی آئیں گے، کوئی یہ سوچ رہا ہوگا حسین آئیں گے، کوئی یہ سوچ رہا ہوگا حسن آئیں گے، کوئی سوچ رہا ہوگا کہ صحابہ میں سے کوئی آئے گا یا کوئی فرشتہ آئے گا جو میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑ کر جنت میں لے کر جائے گا۔ میری ماں بہنوں، ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں داخلے کے لیے سب سے آگے میرے نبی کی سواری کو لے جانے والا کوئی اور نہیں، وہی کالا کلوٹا جو مکہ کی گلیوں میں پیٹا گیا، اور جس کا عشق یہ تھا جب مار کھاتا تو کہتا احد احد۔ پوچھا کہ جب تم مار کھاتے ہو تو کراتے کیوں نہیں ہو؟ تو بلال کہتے ہیں جب میں احد احد کہتا ہوں اور میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، محمد میرے رسول ہے، محمد میرے رسول ہے، تب مجھے دل کو سکون ملتا، میری مصیبتیں ٹل جاتی، اور دور سے میرا محبوب مجھے دیکھتا، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب بلال کو پٹتا ہوا دیکھتے تو دور سے نکلتے اور کہتے بلال خدا کی قسم
وہ ایک ہے, میں تمہارا رسول ہوں. میری ماں و بہنوں, وہی بلال جنت میں داخلے کے وقت میرے نبی کی اونٹ کی لگام, سواری کی لگام لے کر جنت میں داخل ہو رہا. یہ ہے محمد سے عشق کا مقام و مرتبہ. جو میرے نبی کو چاہ لیتا ہے دنیا اس کی ہو جاتی ہے. اللہ اس کا اعلان کر دیتا ہے, اللہ کہہ دیتا ہے کہ جو میرے محبوب کا ہے میں اس کا ہوں. اور ایسے ہی نہیں, تم نے ماں کی محبت کی مثال دیتے ہیں لوگ, کوئی باپ کی محبت کی مثال دیتے ہیں, اور ہم بھی سب ماں کی محبت کی مثال دیتے ہیں. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں, ماں کی محبت بھی انمول ہوتی ہے. ماں کی محبت کی کوئی قیمت نہیں ہے. کسی ماں نے آج تک اپنی اولاد سے اپنی محبت کی قیمت نہیں مانگی. وہ اپنی اولاد کو اپنے سینے سے دور کرنا نہیں چاہتی. جب سب بیمار پڑتی ہے ماں, تو اپنی بیماری کے ساتھ اسے خیال آتا ہے کہ میرے بچوں کا کھانا کون بنائے گا. جب ماں کے ہاتھ میں چوٹ لگ جاتی ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ میرے بچوں کے کپڑے گندے, اسے دھلے گا کون. جب ماں سخت بیماری میں پڑ جاتی ہے تب لوگوں سے کہتی ہے, اپنی بہنوں سے کہتی ہے اور اپنے رشتہ داروں سے کہتی ہے, اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بچوں کی نگہداشت کر لینا. میری ماں اور بہنوں, یہ ماں کی محبت ہے اور والد کی محبت ہے کہ دنیا کی گالیاں کھاتا ہے تاکہ میری اولاد کھا سکے. وہ دھوپ میں کام اس لیے کرتا ہے تاکہ میری اولاد صبح سائے میں رہ سکے. وہ پیاسا اس لیے رہتا ہے کہ میری اولاد کے گلے سوکھے نہ جائیں. وہ اس لیے کماتا ہے تاکہ میری اولاد کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. ایسے باپ کی ممتا وہ سب کی سنتا ہے, ایک ادنا سے رکشے والے کی بھی سنتا ہے, وہ اپنے مالک کی سنتا ہے, سب کی گالیاں کھاتا ہے. جب گھر وہ آتا ہے تو پھر وہ ایسا خوش ہو کر آتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ وہ اے سی سے نکل کر آ رہا ہو, ایسا لگتا ہے کہ وہ آرام سے آ رہا ہو. سب سے پہلے اپنے بچوں سے ملتا ہے, اپنی بیوی سے ملتا ہے, بچوں سے ملتا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ کس نے اسے گالی دی تھی, کس نے اسے جھڑکا تھا, کس نے اس کو سامان نہیں اٹھانے دیا تھا, کس نے اس کو نوکری کے ٹائم دیکھ کر کہا تھا لیٹ کیوں آئے, کون جب وہ کھانس رہا تھا تو کون اسے ڈانٹ رہا تھا. وہ سب بھول جاتا ہے اپنی اولاد میں, اپنے گھر والوں میں. وہ ایسا مگن ہو جاتا ہے. اس محبت کی کوئی قیمت نہیں ہے. جب وہ پھنستا ہے کہیں اور لگتا ہے کہ وہ لوٹ نہیں پائے گا تو اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ مجھے کیا ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے میں نہ پہنچوں, میرے بچے پریشان ہوں گے. بھائی میرا فون کام نہیں کر رہا ہے, یہ نمبر میرا ڈائل کرو تاکہ میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں. لوگ سعودی رہتے ہیں, پردیس میں رہتے ہیں, جب اپنے وطن کا کوئی لوٹتا ہے تو کہتے دیکھو اگر میرے گھر والوں سے بات ہو جائے, وہ بیمار ہوتا ہے وہاں, اسے بخار میں ہے, اور کہتا ہے کہ میرا گھر کا کوئی مل جائے تو اس سے کہنا کہ فلاں اچھا ہے, اس نے تمہیں سلام بھیجا ہے. جب وہ یہاں آنے لگتا ہے بہت خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے ملے گا, اور پھر وہ گاڑی کمائی کی قیمت سے اپنے بچوں کے لیے تحفے خریدتا ہے, ان کے لیے اچھی چیزیں خرید کے, اور جب آتا ہے تو سارے غم بھول کر آتا ہے. اس کے کفیل کے ساتھ اسے کیا کیا گیا. جب تم لیٹ جاتے ہو, ہم لیٹ جاتے ہیں, ہمارا دل نہیں کرتا کہ اٹھ کر لائٹ بند کرنے کا, کوئی سارا ڈھونڈتے ہیں. وہ تو وہاں پردیس میں اکیلے رہتے ہیں. کیوں؟ تاکہ میری اولاد کسی کی محتاج نہ بنے. لیکن افسوس, ہم سب کو اپنے آپ میں شامل کرو, ہم نہیں سمجھ پاتے اس محبت کی قیمت کیا ہے. اور وہ قیمت والدین نے آج تک سب سے سستی محبت کی قیمت جس نے لگائی ہے, میں کہتا ہوں کہ والدین ہیں.
वालिदैन कहते हैं बस बेटा हंसकर मिल लिया करो और कभी हाल पूछ लिया करो, बस तुम खुश रहो, तुम्हारी खुशी हम सुनेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। ये है माँ बाप की मोहब्बत की कीमत, ये है माँ बाप की मोहब्बत की कीमत। बाप बूढ़ा हो रहा है, परेशान है, वो दर दर जा रहा है, हर अच्छे शरीफ आदमी से मिल रहा है कि भाई देखो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ऐसा घराना बता देना जहां दोनों खुश रह सके। ये कैसी मोहब्बतें हैं। और इन मोहब्बतों के अलावा भी अगर कोई दुनिया की मोहब्बत है, इस एतबार के लायक नहीं है। ये सच्ची बात है कि माँ बाप की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है जिसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन मेरी माँ और बहनों, तुम्हें इससे बड़ी मोहब्बत की तरफ लेकर जाऊं। माँ अपने बच्चों को तब चाहती है जब बच्चों को देखती है, उसकी औलाद सामने होती है तब उसकी ममता झलकती है। लेकिन मेरी माँ और बहनों, एक और है चाहने वाला, एक और है चाहने वाला जो आज से 1400 बरस साल पहले था। वो कैसे चाहता था तुम्हें और हमें, कैसे चाहता था, देखो जरा कैसे चाहता था। सजदे में पड़ा है, सजदे में पड़ा है, फातिमा भूखी है, बच्चे भूखे हैं, खुद पेट पे पत्थर है, रूखी सूखी खा रहा है और अल्लाह से वादा ले रहा है कि अल्लाह मेरे बाद मेरी उम्मत, मेरे बाद मेरी उम्मत, मेरे बाद मेरी उम्मत को बख्श दीजिएगा। जिसने हमें देखा नहीं, जिससे हमारा कभी सामना नहीं हुआ, वो हमारे में इतना चाहता, इतना चाहता, अल्लाह से सिफारिशों पे सिफारिशें लगवा रहा है, सिफारिशों पे सिफारिशें लगवा रहा है। एक जगह वाकया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हुए थे और स्त्री वजद के साथ रो रहे थे। ऐसी सिसकियां निकल रही थीं कि हजरत अबू बकर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल आप सर तो उठाइए, अल्लाह आपकी तरफ देख नहीं सकता, अल्लाह आपकी दुआओं को रद्द नहीं कर सकता। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका और आप सबके आका, दोनों जहां के सरदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कहते हैं कि मैं उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगा, मैं उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगा जब तक अल्लाह ये वादा ना ले ले कि मैं उसकी उम्मत को बख्श दूंगा, मैं उसकी उम्मत को बख्श दूंगा। अबू बकर कहते हैं कि आप सर तो उठाइए। आवाज आती है, ए मोहम्मद, ए मेरे महबूब, आप सर तो उठा लो, मैं तुम्हारी पूरी उम्मत को बख्श दूंगा, शर्त यह है कि तुम्हारी उम्मत तुम्हारी हो। जिसने तेरे तरीके को अपनाया, जिसने तेरे कल्चर को अपनाया, जिसने तेरी सुन्नतों को अपनाया, मैं उसकी बख्शिश कर। ऐसा नबी है। ऐन वफात का वक्त है, मेरे नबी के वफात का वक्त है। दुनिया से पर्दा करने वाले हैं, दुनिया की चमक दमक छोड़ने वाले हैं। बी फातिमा को बुलाते हैं और फिर कुछ कहते हैं, बी फातिमा रोने लगती हैं। उसके बाद बी फातिमा के कान में कुछ फिर और कहते हैं, फिर बी फातिमा हंसने लगती हैं। मेरी माँ बहनों, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हुसैन को बुलाते हैं। जब हसन और हुसैन आते हैं तो मेरे नबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे नबी को करबला का मैदान दिखाया गया जिसके ऊपर नवासे को तय तय किया गया, एक को जहर से तड़पता हुआ दिखाया गया। मेरी माँ बहनों, हसन और हुसैन को बुलाकर वापस कर देते हैं, फिर अपने अल्लाह से एक बात कहते हैं। मेरी माँ बहनों, उस वक्त वालिदैन होते तो अपने बच्चों के लिए मांगते, माँ होती अपने बच्चों के लिए मांगती, बाप होते अपने बच्चों के लिए मांगते। लेकिन अपने हुसैन को तड़पता देखा, अपने हसन को तड़पता देखा, लेकिन जो अल्लाह से मांगा
وہ ہم کم بختوں کے لیے مانگا, ہم گناہگاروں کے لیے مانگا, ہم یورپ کلچر کے دلدادوں کے لیے مانگا, ہم ناچنے کودنے والوں کے ہیرو ماننے والوں کے لیے مانگا, ہم برتھڈے مناتے ہیں, یورپین کلچر کو اپناتے ہیں, ہم اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہیں. میری ماں بہنوں, اس نبی کو تو دیکھو, اس نبی کو دیکھو جس نبی نے اپنے آخری وقت میں اللہ سے کہا, اے اللہ میری امت کو تو بخش دیجیے گا, اے اللہ تو میری امت کو بخش دیجیے گا, اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا جو تیرے ہوں گے محمد ہم انہیں بخش دیں گے, جو تیرے ہوں گے ہم بخش دیں گے. وہ نبی جو آخری وقت میں جس نے نہ فاطمہ کے لیے کچھ مانگا, علی کے لیے نہ کچھ مانگا, حسین کے لیے نہ مانگا, حسن کے لیے نہ مانگا, اہل بیت کے لیے نہ مانگا, صحابہ کے لیے نہ مانگا, ارے مانگا تو ہم گناہگاروں کے لیے مانگا, ہم سیاکاروں کے لیے مانگا کہ اللہ تو ہماری امت کو بخش دینا. اور یہ امت فتنے کھڑے کر رہی ہے, یہ امت نبی کو دین کو چھوڑ رہی ہے, یہ امت, اس امت کی اولاد یہ بچوں کی زبان پر گانے ہیں, بچوں کی زبان پر گالیاں ہیں, بھائیوں کی زبان ہاتھوں میں تاش کے پتے ہیں, یا ان کے ہاتھوں میں نمبر کی پرچی ہے, یا وہ شراب کی نشے میں بھوت ہیں. میری ماں بہنوں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا نبی اس لیے رویا تھا کہ اپنے نبی سے ملاقات نہیں کرنی, کہ اپنے اللہ سے ملاقات نہیں کرنی. آج ہماری ماں بہنیں, خاص طور سے مائیں بہنیں, خاص طور سے میری مائیں بہنیں, تم لوگ یورپ کے گندے کلچر سے اتنی امپریس ہو چکی ہو, اتنی امپریس ہو چکی ہو, اگر یورپ کلچر تمہارے کپڑے اتروانا چاہے تم تیار ہو جاتی ہو, تم ناچتی ہو, تم انسٹاگرام پر بے پردہ ہو جاتی ہو. تمہارے نبی نے کیا فاطمہ کی چادر تمہیں نہیں دی؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کربلا کے میدان میں میرے نبی کو دکھایا گیا کہ زینب کی بیٹیوں کو بے پردہ کر دیا گیا, انہوں نے اپنے پردے اتار کر تمہاری عظمت پر, تمہاری عزت پر لگا دیے. آج تم کیسے بے پردہ ہو جاتی ہو؟ آج کیسے تم بے پردہ ہو جاتی ہو؟ جنس اور اسکیٹ کیا بولتے ہیں اس کو, کیوں پلاتے ہو اپنے بچوں کو؟ تمہارے نبی کی تعلیم میں ہے کیا؟ کیوں پلاتے ہو کپڑے ان کو؟ یہ کہ تمہارے نبی کے کپڑوں میں بدبو آتی ہے کیا؟ کہ اما عائشہ کا کوئی کپڑے نہ تھے, کوئی بی فاطمہ کا کوئی لباس نہ تھا, زینب کا کوئی لباس نہ تھا, کہ مسلمانوں کا کوئی لباس نہ تھا؟ ارے تمہیں کیا معلوم؟ اس ہندوستان کی کلچر کو دیکھو گی, ایک وہ دور تھا کہ یہاں عورت کو سینہ چھپانے کا ادھیکار نہیں تھا. اگر سینہ چھپانے کا ادھیکار, پورا لباس پہننے کا ادھیکار جس عورت کو دیا ہے وہ تمہارے اسلام نے دیا ہے, تمہارے نبی نے دیا ہے, محمد نے دیا ہے. وہ محمد جو تمہارے لیے تڑپتا رہا, آج اس محمد کے لیے تم نے کبھی بھی اپنے لیے قربانی نہیں دی. کسی بھی کلچر میں دیکھو, آپ ہندو کلچر میں جاؤ گے عورت پورے کپڑے نہیں پہن سکتی, اس کی پیٹ دکھے گی, پیٹ دکھے گا. ان کے لباس, کلچری لباس میں دیکھو گے ان کا لباس پورا نہیں ہوتا. اگر کوئی لباس جس نے عزت و احترام عورت کو دیا ہے وہ تمہارا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. اللہ نے اس کا بہت بڑا مقام عطا کیا اس کو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اللہ نے اپنے نبی کا نام اتنا مبارک کر دیا. اللہ نے کہا میں نے مبارک کر دیا تمہارے نام پر. اور اللہ اپنے محبوب سے اپنے نبی کو کتنا چاہتا, اتنا بڑا اپنے نبی کو چاہتا تھا, اپنے نبی کو طرح طرح کے ناموں سے, محبت کے ناموں سے پکارتا تھا, محبت کے ناموں سے پکارتا تھا. کبھی پیار سے جب میرے نبی چادر اوڑھ لیتے تو میرے نبی سے اللہ کہتا یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل. کبھی میرے نبی سے کہتے یاسین, کبھی میرے نبی کو طٰہٰ کہتے. جب میرا نبی مایوس ہو جاتا, جب میرے نبی کے جب بیٹوں کا انتقال ہوا, لوگوں نے تانا مارا, پھر میرے اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے محمد تم دنیا بھی حسب و نسب پہ نہ ٹوٹو, میں نے تمہیں حوض کوثر عطا کر دیا ہے, آ جاؤ تم ساری امتوں کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پلانا. یہ مقام بلند دیا ہے, یہ مقام بلند دیا ہے. اور اپنے فرشتوں سے کہا
اے میرے فرشتوں، میرے حکم کے محتاجو، سنو جب میرے نبی پر تم درود و سلام بھیجا کرو۔ آپ نے دیکھا ہے یہ لفظ اللہ آتا ہے تو اللہ آتا ہے، لیکن جب زباں پر محمد الرسول اللہ آتا ہے تو دل جھوم اٹھتا ہے، دل کرتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، اور بلکہ میرے نبی کا نام نامی اس میں گرامی آئے۔ خود اللہ نے فرمایا، جبریل نے آ کر بتایا، ممبر نبی پر فرمایا کہ اے نبی آپ کہو کہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے، اور جو آپ پر درود و سلام نہ بھیجے وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ ایسا عشق اللہ کا اپنے محبوب سے، ایسا عشق، اور اس محبوب کا عشق اس امت سے ایسا کہ اپنے اللہ سے جب بھی مانگتا ہے تو میرے لیے اور آپ کے لیے مانگتا ہے۔ اور ہم لوگ کیسے ناکارہ ہیں کہ ہم کبھی بھی کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو نبی کی سنت چھوڑ دیتے ہیں، جب بھی چھوڑنے کی بات آئے تو نبی کا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیسے ہو گئے ہم لوگ کہ ہمارے بچے، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی سب برڈے میں لگ چکی ہے۔ یہ کیسا برڈے حیا ہے جسے نبی کی سنتوں کے جنازے نکال دیے ہیں۔ آج دیکھو، میں بارہا کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، اس لعنت کو اپنے گھروں سے نکال کر پھینک دو۔ یہ 10 سال 15 سال پہلے کچھ نہیں تھا۔ جب سے یہ اسٹیٹس لگنا شروع ہوئے، جب سے بہنوں نے موبائل چلانا شروع کیے، جب سے عورتوں کے پاس موبائل آئے، ان کے پاس آئے، تب سے برتھ ڈے کا رواج زیادہ ہوا۔ انہوں نے اسٹیٹس لگا کر جو تماشے پھیلائے ہیں، 100 اسٹیٹس لگا کر کہ برتھ ڈے کے فلاں کا شکریہ، سب کو گناہوں میں شامل کرتے ہو آپ لوگ، نبی کے سنت کا جنازہ نکالتے ہو، نبی کے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع دیتے ہو۔ آپ کو معلوم ہے کون تھے وہ لوگ جس نے تمہارے نبی کو، میرے نبی کو زہر دیا؟ کون تھے وہ لوگ کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی، میرے نبی بھوکے تھے، صحابہ سارے بھوکے تھے، سب کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، خندق کھود رہے تھے۔ کون دشمن آنے والا تھا؟ مدینے کے کنارے بڑے بڑے گڈھے کھودے گئے تھے تاکہ دشمن گھس نہ سکے۔ کون تھے وہ لوگ جو مدینے پر چڑھائی کر رہے تھے؟ وہ یہی یہودی تھے جن کے کلچر کو تم اپناتی ہو، جن سے اسکرٹ پہناتی ہو اپنی بچیوں کو، جن کی ترجمانی کرتے ہوئے تو اپنے بچوں کی بال کٹنگ کراتی ہو، اور ان کے نام پر ماڈل پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو تم شیطانوں کا لباس اختیار کر لیتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، یہ وہی یہودی تھے جس نے میرے نبی کو زہر دیا تھا۔ یہ وہی یہودی تھے جو پورے دنیا سے جمع ہو گئے تھے، پوری دنیا سے یہودی جمع ہوئے اور مدینے پہ چڑھائی کی تاکہ مدینے سے اسلام کو، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، تمہارے اور میرے نبی کو ختم کر دیا جائے۔ میرے نبی نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو پوری دنیا ہمارے خلاف ہو گئی ہے، اب تو ہمیں مسل دینے کے لیے یہودی چلے آ رہے ہیں۔ تو سلمان فارسی نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول، ہمارے یہاں جنگ کا ایک طریقہ یہ تھا کہ دشمن سے بچنے کے لیے ہم اپنے شہر سے پہلے خندقیں کھوج دیتے تھے، اور خندقوں کے ادھر ہم، دشمن ادھر ہوتے تھے، اس سے ہم حفاظت کر لیتے تھے۔ میری ماں بہنوں، اب ان کے کلچر کی دلدادی بن گئی، جن کے لیے آپ قرآن کریم پڑھتی ہو، ہر رکعت میں پڑھتی ہو اور اپنے اللہ سے کہتی ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے راستے پہ نہ چلا، تیرا ان پر غضب نازل ہوا، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جو گمراہ ہو گئے، ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا۔ پھر یہ کیوں اپنے گھروں میں تم نے یورپین کلچر لگا رکھا ہے؟ آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں تم سے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، تمہارے نبی کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں
याद रखो, अगर तुमने इस बात को मान लिया तो याद रखो, हो सकता है कि तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें ओल्ड कहने लगे, हो सकता है तुम्हारे जानने वाले, तुम्हारी सहेलियां तुम्हें चिढ़ाए और कहें कि तुमने मुझे विश नहीं किया, हो सकता है वो तुमसे थोड़ी देर नाराज हो जाए, लेकिन तुम्हारा नबी खुश हो जाएगा। आज से ना किसी के बर्थडे पर मुबारकबाद देनी है, ना अपने बर्थडे पर आपको मुबारकबाद लेनी है। जब चाहो अपने बच्चों को अच्छा खाना बनाकर खिलाओ। किसने मना किया है? किसने पाबंदी लगाई है? हर जुमे को खाना बनाकर खिलाओ अपने बच्चों को। और तुम्हें ज्यादा ही केक लाने का शौक है ना, मैं केक को मैं गोबर से तशबीह देता हूं। जो रोड पर रास्तों पर पड़ा रहता है उसी तरह का केक का साइज होता है। मैं उससे भी देता हूं, जो केक पसंद करे वो उसे पसंद कर सकता है, जिसके कोई भी डॉक्टर से पूछो, कोई भी उसके फायदे नहीं है। अगर आपको इतना ही शौक है अपने बच्चों पर खर्च करने का, तो बच्चों के नाम पर सदका क्यों नहीं कर देते ताकि उनकी बीमारियों से बचाया जाए? अपने बच्चों को अकीका क्यों नहीं कर देते? अकीका बचा लिया है, अकीका नहीं किया बच्चे का, और बर्थडे कर रहे हैं, बर्थडे कर रहे हैं, अंग्रेज बन रहे हैं, खड़े होकर मूतने वालों की तरह चलना चाहते हैं, जिनके यहाँ बीबी और बहन में कोई फर्क नहीं है। बीबी और बहन के उनके कल्चर में कोई फर्क नहीं है। जो बीबी से संबंध करते हुए बहन से भी कर सकते हैं, उनके यहाँ कोई ये भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। आप उनका कल्चर अपनाना चाहते हैं, जो अपने पखाने को भी पानी से नहीं धुलते, कागज से पोंछते हैं, ये उनका कल्चर अपनाना चाहती हो? आज पानी ले, कल पानी भी लेना बंद कर दिया जाएगा। और हो चुका है ऐसा, है होता है ऐसा। वो बहनें मेरी जो जींस पहनती हैं उनसे जाकर पूछो। अफसोस सद अफसोस, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, और कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। ये बहनें लुट गई हमारी, ये हमारे बच्चे लुट गए, ये मुसलमानों के बच्चे गैरों की तरह अमल करने लगे, और सब के सब खामोश, पूरा महल्ला खामोश, पूरा महल्ला खामोश है, पूरी बस्ती खामोश है, मिंबर मेहराब खामोश है। अरे भाइयों, माओ और बहनों, अभी वक्त है कि मैं फिर तुम्हें मोहब्बत का वास्ता दूंगा कि तुम्हारा नबी तुम्हें बहुत चाहता था। और चाहत देखनी है ना, एक वाक़या और सुन लो। मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर नबी चीख रहा होगा मेरी और आपकी हैसियत क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम चीख रहे होंगे कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह मेरा हिसाब किताब कर दे। उस वक्त सारे के सारे, पूरी हदीस है, यक़ूल मूसा नफ्सी नफ्सी, यक़ूल ईसा नफ्सी नफ्सी, यक़ूल इब्राहीम नफ्सी नफ्सी, यानी सब अपने आप को कह रहे होंगे अल्लाह मेरा मामला, मेरा मामला। लेकिन एक आवाज आ रही होगी, है अब उस पर जान न दे दें। सुमैया क्यों कुर्बान हो गई, इससे पूछता लगाइए आप। यासिर और आले यासिर और खब्बाब क्यों कुर्बान हो गए? क्यों उन माओं ने अपने बच्चे पेश कर दिए कि मोहम्मद मेरे नबी, मेरे महबूब, मेरे छोटे दूध पीते बच्चे को ले जाओ, जब आपकी तरफ तीर आए तो मेरे बच्चे को कर देना ताकि आपको कोई तकलीफ न दो। एक औरत से कहा गया कि उसने पूछा, बताओ मेरे भाइयों मेरे नबी कैसे हैं? किसी ने कहा तुम्हारा बाप शहीद हो गया, कि कोई परवाह नहीं। बताओ मेरे महबूब कैसे हैं? बताओ तुम्हारा शौहर शहीद हो गया, मुझे कोई परवाह नहीं। बताओ मेरा महबूब कैसा है? किसी ने कहा तुम्हारे दोनों बेटे काम आ गए, दोनों बेटे शहीद हो गए। कि कहती है कि मुझे अपने बेटों की परवाह नहीं। बताओ मेरे नबी कैसे हैं? मेरे नबी कैसे हैं? लोग कहते हैं कि तुम्हारे नबी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तो कहती है ये सारी कुर्बानियां हैं। मेरे अगर जितने बेटे होते मैं सबको अपने नबी पर कुर्बान कर देती। क्या तुमने कभी कहा कि मेरे 100 बेटे होते मैं अपने नबी के दीन पर कुर्बान कर देती? किसी माँ ने नहीं कहा, किसी बहन ने नहीं कहा, किसी बाप ने नहीं कहा, किसी उस्ताद ने नहीं कहा कि मेरी माँ बहनों कि हम नबी पर बर मिटने वाले नहीं हैं। कि नबी की सिफारिशें सिर्फ सहाबा के लिए थी? सहाबा से तो कहते थे कि तुम्हारा मामला अल्लाह से है। फातिमा बीबी से बेटी से कहते थे, बेटी मैं दुनिया में तुम्हारी सिफारिश ले सकता हूं, आखिरत में मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे लिए, मेरे लिए अल्लाह से दुआ करते रहे कि अल्लाह उम्मत को बख्श दीजिएगा,
उम्मत को बख्श दीजिएगा। मेरी माओ बहनों, उस दिन भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वसल्लम, मेरे नबी और आपके नबी सब अपनी अपनी कह रहे होंगे, वहाँ भी मेरा नबी हमसे और आप अल्लाह से कह रहा होगा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दीजिए, मेरी उम्मत को बख्श दीजिए, मेरी उम्मत को बख्श दीजिए। और ये उम्मत नशे में मस्त है। अल्लाह ये क्या हो गया, क्या सुन रहे हैं? मेरी माँ बहनों माफ कर दीजिएगा, हमारी मुस्लिम बेटियों से कलब आबाद होते हैं और नकाम में जाती हैं। ऐ मेरे माँ और बहनों, रोको अपने दोस्तों सहेलियों को रोको, खुद को रोको, अपने नौजवान बेटों को देखो वो क्या कर रहे हैं। वो नबी का दिन रात तमाशा कर रहे हैं, नबी के दीन का तमाशा कर रहे हैं। ये क्या होता जा रहा है? कोई फिक्रमंद लेने वाला क्यों नहीं आ रहा है? क्या पेरेंट्स को फिक्र नहीं है? अपने बच्चों की फिक्र नहीं है? लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या हाल होगा मुसलमानों का। मैं बताता हूं क्या हाल होगा मुसलमानों का। आने वाले दौर में मुसलमानों का क्या हाल होगा? मुसलमानों का वही हाल होगा जो आज उनके बच्चों की जो आदतें हैं। बच्चे अगर शराबी हैं तो मुसलमान शराबी बनेंगे, बच्चे जुआरी हैं तो आने वाली नस्ल जुआरियों की पैदा होगी। बच्चे अगर बेपर्दा हैं, बच्चियां अगर बेपर्दा हैं तो आने वाला दौर एकदम नंगई का आ जाएगा। जैसे बच्चे होंगे वही भविष्य होगा। इसलिए कि अगर आपको मुसलमानों को अपनी फिक्र करनी है तो याद रखो, अपने बच्चों को कुरान की तालीम से जोड़ने की कोशिश करो। अपने बच्चों को कुरान की तालीम से जोड़ो, अपने आप को पहले तैयार करो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को बनाना पड़ेगा, बनाओगी ना इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और हमको सबको कहने सुनने की तौफीक अता फरमा दे। आप यहाँ आती हैं इसी जज्बे के साथ आया करिए कि हमें तब्दीली लाना है। और जितनी हमारी बहनें यहाँ आई हैं, यहाँ पढ़ने वाली हूँ या गैर पढ़ने वाली हूँ, अपने दोस्तों को रोको, अपनी सहेलियों को रोको कि इस बर्थडे का केक ना काटो, बर्थडे का स्टेटस ना लगाओ, क्योंकि तुम्हारे नबी का कल्चर नहीं है। तुम्हें मिटाने की कैसी कैसी साजिशें हैं। करोगी ना इंशाअल्लाह? सबसे पहले तो ये करोगे, अपने बर्थडे का स्टेटस नहीं लगाना है इंशाअल्लाह। ना किसी से विश मांगना है। किसी बहन से लड़ाई कर रही है, झगड़े हो रहे हैं, अरे भाइयों ये सब गलत है। करोगी ना इंशाअल्लाह? और ये मदरसा आबिदा रोज़त फाल है, ये खालिस इसलिए है कि आपके बच्चों की तालीम और तरबियत। हम बच्चों के घर वालों से लड़ते रहते हैं तरबियत के लिए, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों वहां ले जा रहे हो बच्चे को, क्यों बच्चे तुम्हारे हैं, झगड़ा मुझे है, क्योंकि बच्चे तुम्हारे हैं, फ्यूचर हमारा है। ये पहचान मोहम्मद की है, ये मुसलमान के बच्चे हैं, इसलिए मुझे और आपको फिक्र है। चमन मस्जिद में मैं 3 हफ्ते से बयान कर रहा हूँ, मैं यहूदी और नसारा के ताल्लुक से मैंने गुफ्तगू की है और बताया कितने खबीस होते हैं। तुमको मालूम मेरी बहनों, जिसके तुम तहजीब को कल्चर को अपनाती हो, ये वही लोग हैं जिसने अपने नबियों को कत्ल कर दिया है, जिन्होंने अपने नबी पर आरा चलाया है, जिसने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी नजर में सूली चढ़ा दी है, जिसने बीवी मरियम पर इल्जाम लगाए हैं, ये वही लोग हैं। इन्हें अल्लाह ने बंदर बना दिया था, अल्लाह ने इन पर जमीन पलट दी थी, अल्लाह का इन पर अजाब आया है, अल्लाह की इन पर लानत है और अल्लाह ने कयामत तक इन पर लानत भेजी है। जो इन पर लानत, जो इनके तरीके पर चले उन पर लानत है। ऐसा क्यों लानती बनने की कोशिश कर रहे हैं आप? करोगे ना इंशाअल्लाह? ये ना सोचिए कि जमाना खराब है। हम अगर सही हो गए तो हमारा घर सही होगा और आने वाली 100 साल में देखेंगे इंशाल्लाह तब्दीली आ जाएगी। एक दिन में कुछ नहीं होता। और ये कतई न सोचिए हम अकेले क्या कर सकते हैं, मेरे नबी अकेले चले थे। आप सच्ची बात, अल्लाह ताला बदलता है लेकिन हमें बदलने की कोशिश करें। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो खुद ख्याल जिसको अपनी हालत के बदलने का। बदलोगे ना इंशाअल्लाह? और इस आबिदा रोज़ साल में दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम का इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह किया जा रहा है। और सनीचर से इंशाअल्लाह यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस और कंप्यूटर की तालीम का इंशाअल्लाह नज़्म किया जा रहा है। सनीचर से बैच शुरू हो जाएगा। अपने बच्चों को, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, इसके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, वो अपने बच्चों को यहाँ तालीम दिलाओ। जिसके जहाँ पढ़ रहे हैं यहाँ से उठा के ना लाओ, वहाँ पढ़ने दो उन्हें और यहाँ से वहाँ इन्हें तालीम दो। और यहाँ वो बैच शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। सनीचर से है
کہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، اور ہمارے یہاں حفظ کا بھی تعلیم ہے اور اچھا نظام ہے، ہم دن بدن بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم تجربے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی کامیابی عطا فرما دے، اور ہم آپ سے ایک بڑی دل سے آپ سے اپیل کریں گے، یہ میرا سمجھ کے کبھی نہ کریے گا، یہاں اجتماع میں آ رہی ہو تو میرا اجتماع سمجھ کر نہ آئیے گا، یہ تمہارے نبی کی بات کہی جاتی ہے، اپنے نبی کے لیے آئیے گا۔ اور اپنے مدرسے بچے میں پڑھنے بھیجو گی تو میرے مدرسے کی وجہ سے نہ بھیجیے گا، بلکہ اپنے نبی کے دین کو حاصل کرنے کے لیے بھیجیے گا۔ یہ غلطی کر جاتے ہیں ہم، یہ زاہد صاحب کا مدرسہ ہے، یہ ان کا اجتماع ہے، نہیں 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 نہیں، یہ تمہارے نبی کا رونا رو رہا ہوں، میں رونا اپنا روتا ہوں، وہ ہنس کے سنتے ہیں، میں رونا اپنا روتا ہوں، وہ ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے، انہیں کیا معلوم یہ کیسی لگی ہے جو بجھائی جا رہی ہے۔ فکر یہ ہے کہ یہ نوجوان نسل کسی طریقے سے اپنے نبی سے عشق کرنے والی بن جائے، اور یاد رکھنا جو نبی کا عاشق ہوگا دنیا سے وہ محبت کرے گا، بندے سے محبت، بندی سے محبت کرے گا، جس کو نبی سے محبت نہیں وہ سب سے نفرت کرتا ہے، اپنے کے سوا وہ سب سے نفرت کرتا ہے، وہ اپنی بات کو اچھا سمجھتا ہے، وہ اپنی بات کو صحیح سمجھتا ہے، دنیا کو خراب کرتا ہے، کیونکہ کوئی محمد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ سب کو افضل سمجھتا ہے، خود کو گناہگار سمجھتا ہے۔ صحابہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے تھے۔ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، یہ دیکھو منافقین کی لسٹ ہے۔ چپکے سے وہ باہر نکلے، چپکے سے عمر گئے، اور عمر کی آنکھوں میں آنسو، عمر ڈرتے ڈرتے کہہ رہے، بھائی میں تجھ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ کون کون منافق ہے، یہ بتا دے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں منافق تو نہیں ہوں، میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے۔ اے عمر، تجھے دیکھ کے شیطان رستہ کاٹے، لیکن تو کتنا اپنے آپ کو گرا سمجھتا ہے، تیرا مقام تو وہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ لیکن آج گناہوں میں لدے پڑے ہیں، لیکن ہم افضل ہیں، شادشوں میں مکاریوں میں گھسے پڑے ہیں، لیکن ہم افضل ہیں۔ ہمیں کسی عالم پر انگلی اٹھاتے ٹائم نہیں لگتا، ہمیں کسی شریف گھرانے کے عیب تلاش کرنے میں ٹائم نہیں لگتا۔ جھگڑے لڑائیاں ہر گھر میں ہوتی ہیں، یہ گھر گھر کی پرمپرا ہے، کسی کے گھریلو معاملات کو لے کر تم کسی پر کوئی طنز نہیں کر سکتے۔ اس کی بزرگیت، اس کی نمازوں کو ناکارہ نہیں بنا سکتے آپ، اس کی اذانوں کو ناکارہ نہیں بنا سکتے آپ، اس کی نمازوں کو ناکارہ نہیں بنا سکتے۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، اگر آپ نے اس سے اصلاح لے لی اور اپنی اس کی خوبیاں آپ نے تلاش کر لی تو اپنی جنت بنا سکتے ہیں آپ۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو یہ بات مجھے آپ بڑی دل سے کہنی تھی کہ یہ مدرسہ عابدہ روضۃ الاطفال ہے، یہ بچوں کی تربیت گاہ ہے، یہ بچوں کی ایک پھلواری، ایک کیاری ہے، بچوں کا چمن، یہ گارڈن ہے، یہاں بچوں کو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو اس سے جوڑنے کی کوشش کرو، اور اپنے آپ سے جوڑو، اور اس کا تعاون بھی کرو۔ میں ابھی تک نہیں کہتا، اب کہتا ہوں، تجربات یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں اب ہارا نہیں ہوں، کمزور پڑ گیا ہوں۔ کمزور اس لیے پڑا کہ میں ہمت ہارا ہوں، بلکہ یہ ہے کہ انتظام بڑا ہوتا جا رہا ہے، انتظام جو بڑا ہوتا جائے گا، بچہ جو بڑا ہوتا جاتا ہے، کپڑا ایسا ہی اس کا ناپ بڑھتا چلا جاتا ہے، تو یہ نظام بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ اس کا تعاون کریے، کریں گی نا انشاءاللہ اس کا تعاون؟ آپ 1-2 روپے 5 روپے سے بھی تعاون اس کا کر سکتی ہیں، اپنے بچوں سے بھی تعاون کر سکتی ہیں کہ اس کا نظام بڑھتا جا رہا ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے، اور میری اللہ رب العزت مجھے اس سے لگائے رکھے۔ میں اس در کا بھکاری ہوں، اللہ کے در کا، کہ اللہ تم مجھے قبول فرما لے اس کام کے لیے، اس کام کے اللہ قبول فرما لے، اور آپ کا تعاون حاصل ہو جائے، یہ رہے۔ اور اس کو آپ کوئی سیاسی موڑ نہ دے کر، بلکہ یہ کریے تاکہ اس کا آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کر سکیں۔ اور جو ہمارے محلے والے یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا یہ محلہ اور آپ کا یہ مدرسہ اور آپ کا یہ اجتماع آپ کا ہے، میرا نہیں ہے، میرا نہیں ہے۔ میرا ہوتا تو میں اپنے گھر پہ کرتا، بڑے بڑے گھر ہمارے، بڑی بڑی جگہیں ہمارے پاس، اللہ نے وہاں نہیں لیا، یہاں لے رہا ہے۔ پروار میں نہیں ہوں، یہاں اللہ لے رہا ہے، اللہ نے یہاں بھیجا ہے۔ اگر یہ کام کی بات تھی تو اللہ نے یہاں بھیجا ہے، تو یاد رکھو تمہارا محلہ، تمہارا شہر، تمہاری بستی اور یہ تمہارا مدرسہ، تمہارا اجتماع، آپ کو اسے آباد کرنا ہے۔ بس ایک لالچ یہ ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے ہماری مغفرت فرما دے گا، ہمارے والدین کے مقام کو اللہ بلند کر دے گا، ہماری
सरपरस्तों के मकाम को बुलंद कर देगा। हमारे उस्तादों की जिंदगियों को, और जिनकी जिंदगियां खत्म होगी, इनका इंतकाल हो गए, उनके अल्लाह दर्जात बुलंद कर देगा। इसलिए ये रोना है, इसलिए ये तड़पना है, इसलिए मचलना है, इसलिए यहाँ पड़े रहना है। भूख हो, प्यास हो, तपिश हो, बुखार हो, हर एक में लगा रहना है, सिर्फ इसलिए कि रब तू राजी हो जा। जिस मिशन को लेकर चले वो मोहम्मद अरबी का मिशन है, आप उसको अल्लाह पूरा कर दे। और आपके ताउन की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी और आपको भी साबित कदम रखे और अपने दीन की सही समझ अता फरमा दे।